بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ان 5 ریگریٹس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ لوگوں نے ایک نرسنگ ہوم میں اولڈ ایج ہوم میں جو ہے شیئر کیے تھے مرنے سے پہلے، لیکن یہ بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ باتیں ایک نرس کی طرف سے شیئر کی گئی ہیں اور وہ نرس ایک کرسچن ہے، لیکن جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے، جو بھی چاہ لے، وہ کبھی بھی جب تک اللہ پاک نہ چاہے تو اصل چاہت نہیں چاہ سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جب فوت ہونے لگتے ہیں، بڑھاپے میں ہیں اور مرنے والے ہیں، تو 5ویں نمبر پہ جو ایک ریگریٹ سامنے آیا اس نرس کی طرف سے، جو بات ایک سٹڈیز نے شیئر کی کہ وہ کہنے لگے کہ اے کاش میں نے اپنے آپ کو خوش رکھا ہوتا، کہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں، لوگوں کو جو ہے پذیرائی دینے کے چکر میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ غمگین رکھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ پوری زندگی دوسروں کو خوش کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے۔ پھر 4تھے نمبر پہ کہتے ہیں کہ کاش میں نے جو ہے اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ رابطہ رکھا ہوتا۔ پرانے جو دوست ہوتے ہیں، جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو وہ پرانے دوستوں کو بھول جاتا ہے یا ان کے ساتھ ویسا تعلق نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ مصروف ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں۔ لیکن اس میں یہ بات بہت ضروری ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ پرانے دوست کیسے ہونے چاہیے۔ ہم آگے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے ریگریٹ آیا کہ لوگ یہ کہتے ہوئے انہیں سنا گیا کہ اے کاش مجھ میں اتنا کریج ہوتا کہ میں اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکتا، کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، میاں یا بیوی کے ساتھ جو ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے اس کو کبھی کبھی اس طریقے سے ایکسپریس نہیں ہم کر سکتے، شرماتے رہتے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری باتیں ہیں سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے، 80 سال، 90 سال، 100 سال اور اس سے زیادہ بھی اور کم بھی، لیکن پوری زندگی گزارنے کے بعد یہ وہ ریگریٹس ہیں جو ان لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں کہ کاش مجھ میں اتنا کریج ہوتا کہ میں اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تو کبھی بھی آپ کو موقع ملے کہ آپ کبھی اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے گھر والوں کو یہ کہنا چاہیں کہ آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہیں، اللہ رب العزت نے ابھی تک مجھے جو پہنچایا ہے، یا اللہ یہ یقیناً میری ماں کی دعا ہے اور ان کی محنت ہے، ان کی تربیت ہے، میرے والد صاحب کی کوششیں ہیں، ان کا دن رات ایک کرنا ہے۔ تو ہر ایک چیز جو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے عطا فرمائی، تو اس کا شکریہ ادا کرنا، اسے محبت جتانا، اسے بتانا کہ وہ کتنے خاص ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ تیسرا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے کاش میں نے زندگی میں اتنا زیادہ ہارڈ ورک نہ کیا ہوتا، میں کام میں اتنا زیادہ پھنسا ہوا نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ کتنی ضروری بات ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ، اللہ پاک معاف فرما دیں، کہ اپنے کام کو پرائورٹی رکھ کر ہم اپنی فیملی کو بھول جاتے ہیں۔ فیملی سب سے پہلی پرائورٹی ہے، اور کبھی کبھی وہ بونسز جو ہمیں کام پہ مل رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اٹینڈنس بونس ہے، وہ پرفارمنس بونس ہے، وہ کوالٹی کا بونس ہے، وہ کوارٹرلی بونس ہے، وہ یہ ہے، وہ پیسے ہیں، وہ کوئی ایوارڈ ہے، اس کے چکر میں ہم اپنے گھر والوں کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، ان کی اچھے طریقے سے نگہداشت نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ وقت نہیں سپینڈ کر سکتے، اور جس کی وجہ سے وہ ٹاکسک جابز جو ہماری زندگی میں ایک پتہ نہیں اسے کیا کہنا چاہیے، بن کے چمٹ جاتی ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم ان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی پرائورٹیز کو بھول جاتے ہیں، اور پھر اتنے عرصے کے بعد ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں افسوس کرنے سے بچائیں۔ اور پہلے نمبر پہ جو بات شیئر کی گئی کہ اے کاش میں نے اپنی زندگی اپنے لیے جی ہوتی، کاش میں نے لوگوں کے لیے نہ جیا ہوتا۔ یہ نمبر 1 ریگریٹ ہے جو کہ میجورٹی آف دا پیپل کیم ود۔ اب امپورٹنٹ بات کیا ہے؟
امپورٹنٹ بات اب ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اصلی زندگی ہے۔ بزرگ فرما رہے تھے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو کے بیٹھ جاؤں، ٹیڑھا ہو کے، تو میرا جو سایہ ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے، یوں تھا، آخرت کی جو زندگی ہے وہ اس دنیا کی زندگی پہ بھاری ہے کے مقابلے میں کیسے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی، اس کا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے اپنی انگلی سمندر میں ڈالی ہو اور اس کے ساتھ کتنا سا پانی آئے گا۔ اس دنیا کی جو حقیقت ہے وہ اتنی سی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب سمجھنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو اس دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہے، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آدمی اس دنیا کے ساتھ رغبت نہیں کرتا۔ اس دنیا کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں جاگیر نہ بناؤ، کہ جیسے مال دولت، چیزیں، گھر، کہ اس سے دنیا کی رغبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی انگلی پانی میں ڈالتا ہے اور پھر وہ پانی سے نکالے تو وہ کتنا سا پانی اس کے انگلی پہ آئے گا۔ تو یہ دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے، اتنی سی ہے، اور پانی سمندر کا پانی، اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طریقے سے۔ تو اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ ایک بزرگ کو میں نے کہتے ہوئے سنا تھا کہ یہ دنیا آخرت کا سایہ ہے، تو اگر انسان ٹیڑھا ہو کے بیٹھ جائے، ٹیڑھا ہو کے بیٹھ جائے تو اس کا سایہ کیسا پڑے گا؟ ٹیڑھا پڑے گا نا۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو کے بیٹھا ہوا ہوں، پوری دنیا کے انجینئر سب لوگ آ جائیں اور وہ میرا سایہ سیدھا کرنے کی کوشش کریں، وہ نہیں کر سکتے جب تک میں سیدھا نہیں ہوں گا۔ تو سمجھنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر میں سیدھا ہو جاتا ہوں تو میرا سایہ بھی سیدھا ہو جائے گا۔ تو آخرت کی زندگی کا سیدھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آخرت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ 7 کاش ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے مجھے سکھایا، اور میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو مسلمان ہے اس کو آخرت پہ، اللہ رب العزت پہ ایمان ہے، اور اسے پتہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک لمبی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو انسان جب مرتا ہے نا تو ایسا نہیں ہے، یہ بات پلیز سمجھے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہم مریں گے تو فلم اوور ہو جائے گی، پھر آرام ہی آرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہو جانا، اس دنیا سے کسی اور جگہ پہ منتقل ہو جانا۔ یہاں پہ مجھے یہ بات ضرور مینشن کرنی چاہیے کہ دیکھیے، آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ میں ہوں، آپ کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا فیس ہے، یہ میری داڑھی ہے، یہ میرے کپڑے ہیں۔ مطلب چلیں ان باتوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے جسم کی طرف، یہ میرا جسم ہے۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ میں ہوں، کہتے ہیں یہ میرا نفس ہے، یہ میرا دل ہے، میرا دماغ ہے۔ کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میرا خون میں ہوں، آپ کہتے ہیں یہ میرا خون ہے۔ تو میں جو ہوں جب مروں گا تو اللہ رب العزت کے حکم سے ایک اور دنیا میں منتقل کر دیا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس دنیا میں اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن سمجھنے کے لیے پھر انسان، تو اس کا مطلب ہے اوور تو نہیں ہوا نا، اس دنیا والوں کے لیے اوور ہو گیا، لیکن وہ پھر آگے ہی چل رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری آخرت اچھی فرمائیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری نصیب فرمائے۔ تو پھر قبر کی زندگی ہے، پھر عالم برزخ ہے، پھر حشر ہے، اور قیامت جب سور پھونکا جائے گا، پھر کس طریقے سے لوگ آگے جائیں گے، اور اس کے بعد اعمال نامہ، اور پھر مطلب وہ تمام چیزیں۔ تو اب وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ کہے گئے اے کاش میں نے پیغمبر کا ساتھ دیا ہوتا۔ پہلی چیز کہ اے کاش
میں نے پیغمبر کا ساتھ دیا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلا ہوتا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہر چیز کا طریقہ کار بتایا ہے، نماز ادا کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، اخلاق سے پیش آنا ہے، نرمی اختیار کرنی ہے، کپڑے ایسے پہننے ہیں، ایسے واش روم جانا ہے، ایسے کھانا کھانا ہے، ایسے آرام کرنا ہے، ایسے عبادت کرنی ہے، اللہ کی طرف سب کو بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے، خود بھی بچنا ہے، نیکی کی تلقین کرنی ہے، اور ہر وہ بات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہاں پہ آدمی افسوس کرے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کا راستہ اپنایا ہوتا۔ اور دوسری چیز کہ اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کہ اس دنیا میں ہم، کتنی عجیب بات ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے، اب تک کی سب سے ڈیفینیشن بہترین کیا ہے؟ ویسے کیا ڈیفینیشن ہے فرینڈز کی؟ فرینڈ کیا ہوتا ہے؟ A friend with weed is a friend indeed. نہیں، a friend in need is a friend indeed. کچھ ایسے ہی ہے نا، دوست وہ جو ضرورت کے وقت کام آئے۔ کوئی کام نہیں آتا ضرورت کے وقت، اللہ ضرورت کے وقت کام آتا ہے، یہ بات سمجھنی ہے۔ پھر اللہ جس کو چاہے آپ کا دوست بنا دے۔ لیکن اب تک کی جو سب سے بہترین بات اللہ رب العزت نے مجھے سکھائی ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کرے اور اللہ کریم کے سامنے آپ کا ذکر کرے، آپ کے لیے دعائیں کرے، آپ کو دین کے لیے مانگے، آپ کے ایمان کی سلامتی مانگے، آپ کے لیے عافیت مانگے، خیر مانگے، بھلائی مانگے۔ وہ ہے سچا دوست جو آپ کو دوزخ سے بچانے کے لیے کوشش کرے۔ بھاگتے ہیں نا ہم سب لوگ یہ تبلیغی جماعت والوں سے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کبھی نہیں بھاگنا، کبھی نہیں بھاگنا۔ وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے حکم سے آپ کے پاس، ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو کبھی کوئی دعوت ملے، کوئی بھی کام ہو، میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہمیشہ ان کے ساتھ جاؤں گا، ہمیشہ۔ اللہ پاک معاف فرما دے۔ اور فرمایا کہ جب فرشتے قطار در قطار کھڑے ہو جائیں گے، اللہ رب العزت جو ہے اللہ رب العزت سامنے آئیں گے، اور پھر اللہ رب العزت جلوہ فرما ہوں گے، اللہ پاک معاف فرما دیں، اللہ گستاخی معاف فرما دیجئے، اور پھر دوزخ کو سامنے لایا جائے گا، تو پھر انسان کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھے نمبر پہ ہے اور پھر وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ رب العزت کی فرما برداری کی ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا ہوتا۔ اے کاش، اے کاش، اے کاش، اے کاش ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ کتنی ضروری باتیں، اور اس کو آگے پہنچانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ پاک یا اللہ راضی ہو جائیے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ جب آدمی کو الٹے ہاتھ میں یا اللہ معاف فرما دے اس کا اعمال نامہ ملے گا، تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ سب کو پتہ ہے نا کہ اعمال نامہ رائٹ سائیڈ میں ملے اور پیچھے سے بھی، بیک سائیڈ سے بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں بچا لیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگ کہیں گے اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، کہ آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا اور میرا اقتدار جاتا رہا۔ میرے بھائیو، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں مال کمانے کی فکر لگی ہوئی ہے، ہمیں اس چیز کی فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے پیسے بن جائیں، میری جاگیر بن جائے، اللہ پالے گا میرے بچوں کو، اللہ پالے گا میرے گھر والوں کو، میں اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے نکل جاؤں، کہ یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کوشش کریں گے نا سب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو دیکھیں بہت ضروری بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم وہاں پہ اس دن یہ کہتے پھریں کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں۔ میں نہیں چاہتا،
یا اللہ میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میں وہاں جا کر یہ تمام باتیں کہوں، بلکہ میں خوشیاں منانا چاہتا ہوں، میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں ملے، میں ان لوگوں میں ہوں جن کو نہ کسی چیز کا دکھ ہوگا، نہ کسی چیز کا غم ہوگا، اور وہ مشک کے ٹیلوں پر مزے کر رہے ہوں گے۔ کس دن؟ وہ دن جو بہت سخت دن ہے۔ اللہ پاک سب کو اس کی اللہ پاک اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری فرما برداری کی بے شک اس نے اللہ رب العزت کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ تو دیکھیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بات سمجھیں گے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کاش والی ترتیب میں پڑھیں، بلکہ ہاں اچھے ترتیب میں کہ اے کاش میں نے سجدے زیادہ کیے ہوتے، کہ وہاں جا کے نا جو چیز بندہ مس کرے گا وہ یہ سجدے مس کرے گا، پتہ ہے، جنت میں۔ اور جنت میں اور بھی اتنی اچھی چیزیں ہوں گی جو کہ آدمی مس کرے گا۔ ایسا نہیں کہ وہاں پہ مس ہو، اللہ پاک ہمیں وہ تمام باتیں یا اللہ پچھتاوا نہ رہ جائے، اور صحیح معنوں میں پچھتاوے سے بچا لیجئے۔ تو اللہ پاک ہمیں پچھتانے سے بچا لیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے کہ کچھ ریگریٹس ہوتے ہیں مرنے سے پہلے کے، اور کچھ ریگریٹس ہوتے ہیں مرنے کے بعد کے۔ اللہ پاک ہمیں تمام ریگریٹس سے محفوظ فرما کر صحیح معنوں میں کامیاب لوگوں میں فرما کر، یا اللہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں ساتھ نصیب فرما دیجیے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔